آل رسول، اولاد غوث اعظم شہزادہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمۃ والرضوان، حضور امیر ملت امیر الاولیاء سید شاہ امیر اشرفی الجیلانی علیہ الرحمۃ والرضوان مجذوب گزرے۔ آپ کو دنیا امیر الاولیاء کے نام سے جانتی ہے، اور خصوصاً جہاں آپ کا آستانہ موجود ہے وہاں کے ارد گرد اور وہاں کے رہنے والے آپ کو فقیرہ بابا کے نام سے پہچانتے ہیں۔ حضور امیر ملت ایک صاحب کرامت و صاحب جذب بزرگ گزرے، ولی کامل گزرے۔ آپ نے اپنی زندگی کے تقریباً 40 سال ایک حجرے میں، ایک کمرے میں، ایک گوشے میں یاد الہی میں گزارے۔ آپ دیکھیں کہ حضور امیر الاولیاء جب زیر تعلیم الجامعۃ الاشرفیہ کی چھوچا مقدسہ میں، آپ جب پڑھائی کے دوران، آپ طالب علمی کے زمانے میں تھے، تب سے آپ کا خوف خدا اور خشیت الہی اتنا بڑھ چکا تھا کہ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا اور دیکھیے کہ حضور امیر ملت کا خوف خدا کس طرح تھا، خشیت الہی کا منظر کیسا تھا۔ حضرت امیر ملت سید شاہ امیر اشرف دوران طالب علمی میں الجامعۃ الاشرفیہ کی چھوچا مقدسہ میں ان کا یہ معمول رہتا تھا کہ یہ رات کو جو درس ہے اس کی تکرار اور مطالعے کے بعد اپنے حجرے سے جو آپ کے کمرے میں رہنے والے لوگ بچے ہیں، طالب علم ہیں، انہیں آپ اپنے کمرے سے باہر نکال دیتے اور اپنے کمرے کو بند کر لیا کرتے اور تنہائی اختیار کرتے، یعنی پوری رات کمرے میں اکیلے رہتے تھے، صبح تک آپ تنہا رہتے تھے۔ بچوں نے دیکھا اور یہ شکایت پہنچی صدر المدرسین مفتی الجامعۃ الاشرفیہ کی چھوچا مقدسہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمۃ والرضوان، جو حضور سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے خلیفہ گزرے۔ وہ اس وقت اس ادارے کے صدر المدرسین تھے۔ آپ کے پاس شکایت پہنچی کہ سید شاہ امیر اشرفی الجیلانی اپنے کمرے سے ہم رہنے والے طلبہ جو ہیں، ان کے ساتھ جو طلبہ رہتے ہیں ان کے کمرے میں، ان کو اپنے کمرے سے نکال دیتے ہیں اور رات بھر وہ بچے باہر رہتے ہیں اور سید شاہ امیر اشرفی الجیلانی علیہ رحمۃ الرضوان اپنے کمرے میں اکیلے تنہا رہتے ہیں۔ یہ شکایت جب حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بچوں، وہ شہزادے ہیں، انہیں آپ لوگ کچھ مت کہنا، میں کل بذات خود ان سے اس بارے میں پوچھوں گا۔ دوسرا دن آتا ہے تو رات کے آخری حصے میں حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمۃ والرضوان گشت کے لیے طلبہ کے کمروں کی طرف جاتے ہیں۔ اپنے ساتھ ایک طالب علم کو لیتے ہیں جن کا نام عبدالسلام، انہوں نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ حضرت مفتی عبدالسلام کو حکیم الامت لیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو میرے ساتھ۔ وہ طالب علم مفتی عبدالسلام حضرت کے ساتھ جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے ساتھ ہو لیا، میں حضرت کے ساتھ گشت کے لیے حضرت کے پیچھے پیچھے خدمت کے لیے نکلا، تو میں یہ منظر دیکھتا ہوں کہ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی تمام طلبہ کے کمروں کی طرف جاتے ہیں، اور جیسے ہی حضرت سید شاہ امیر اشرفی الجیلانی کے کمرے کے قریب پہنچتے ہیں تو حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ الرضوان وہاں رک جاتے ہیں
اور اپنی آنکھوں سے ان کے کمرے میں دیکھتے ہیں، اور میں بھی حضرت کے قریب پہنچ گیا اور میں بھی ان کے کمرے میں دیکھتا ہوں۔ میں نے جب حضرت سید امیر اشرفی الجیلانی کے کمرے کی طرف دیکھا اور حضرت حکیم الامت نے بھی دیکھا، تو حضرت مفتی عبدالسلام فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس منظر کو دیکھا تو میں لرزہ بر اندام ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ حضرت سید امیر اشرفی الجیلانی کے تمام اعضاء الگ الگ بکھرے ہوئے، پارٹس آف باڈی یہ بکھرے ہوئے، روم میں کمرے میں بکھرے ہوئے، ہر عضو الگ الگ پڑا ہوا۔ میں یہ منظر دیکھ کر لرزہ بر اندام ہو گیا۔ حضرت حکیم الامت نے بھی یہ منظر دیکھا اور فوراً مجھے کہا کہ بیٹا عبدالسلام تم جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ، آرام کرو، سو جاؤ۔ اور حضور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ و رضوان وہیں پہ کھڑے۔ میں اپنے بستر پر آتا ہوں اور سونے کی تیاری کرتا ہوں، لیکن میرے تصور میں یہی منظر ہے، میرے خیال میں یہی منظر گھوم رہا تھا۔ کیسے نیند آتی، میں کیسے سوتا؟ میں سویا نہیں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور مؤذن نے جب فجر کی اذان پکاری، اذان ہوئی، تو میں مسجد کی طرف گیا، میں فجر کی نماز کی طرف گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ فجر کی نماز میں حضور امیر ملت سید شاہ امیر اشرفی الجیلانی بھی موجود ہیں۔ اب ان کے اعضاء تمام صحیح و سلامت ہیں۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ صبح جب ہم حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ و رضوان کی گھنٹی میں ان کے پاس درس کے لیے گئے تو حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ بچوں، اگر آپ کو خوف الہی، خوف خدا، خشیت الہی کا سراپا مجسمہ دیکھنا ہو تو وہ سید شاہ امیر اشرفی الجیلانی۔ اللہ، آپ غور کریں کہ حضور امیر ملت کا خوف خدا اور خشیت الہی کس قدر ہے۔ ابھی تو طالب علمی کا زمانہ، ابھی طالب علم ہے، اور طالب علم ہی کے زمانے میں آپ کس مرتبے پر فائز تھے آپ اس واقعے سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو جب حضور امیر ملت نے اپنی زندگی کے تقریباً 40 سال ایک کمرے میں، ایک حجرے میں گزارے ہوں گے، سوچئے اس وقت آپ کس مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ غور کریں کہ 40 سال سے زائد یا تقریباً 40 سال تک حضور امیر ملت ایک حجرے میں رہے، ایک کمرے میں رہے، لیکن جو بھی ان کے پاس آتا تو پوری دنیا کی خبر ان کے پاس پہنچتی۔ ہر کوئی پریشان حال جو بھی آتا تو تمام کی پریشانیوں کو دور کرتے رہتے۔ آج بھی وہی منظر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ جائے کہ چوچا مقدسہ کی سرزمین پر حضور امیر ملت، امیر الاولیاء فقیرہ بابا کے آستانے پر آج بھی وہی فیض برس رہا ہے۔ آج بھی کوئی پریشان حال ان کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اس کی پریشانیوں کو بھی دور کیا جاتا ہے، اس کے تمام حالات اچھے کر دیے جاتے ہیں۔ حضور امیر ملت کا فیض آج بھی برس رہا ہے۔ ہر سال ان کا عرس منایا جاتا ہے، ایک سفر المظفر کو ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ آپ اس میں حاضر ہو، شرکت کریں اور حضرت کے فیضان سے مالا مال ہو۔ آج بھی پوری دنیا میں ان کے جانشین حضور فاضل بغداد حضرت علامہ سید شاہ حسن عسکری اشرفی الجیلانی کے ذریعے پوری دنیا میں ان کا فیض بٹ رہا ہے، ان کا فیض عام ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خوف خدا اور خشیت الہی کے صدقے میں ہمیں بھی خوف خدا عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔